نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن تاریخی روایات جن کی قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ باقی حقیقت حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو تاریخی حوالات سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح ان کے وصال کے حوالے سے سب متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وصال ہوئی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا مقصد عظمیٰ کیا ہے، جو حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کے اس طرف توجہ دینا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو لایا، جو اللہ کے احکامات لائے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگا۔ جس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے، ہمیں ان کو ماننا ہوگا۔ جس حوالے سے قرآن اور حدیث اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور صحابہ کے طرز زندگی سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، اس حوالے سے ہمیں بھی اس طرح کے اعمال کر کے اس کو دین کا حصہ نہیں بنانا ہوگا۔ ہم خوشی مناتے ہیں، امت میں ایک نزاع پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا کہ 12 ربیع الاول کو خوشی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہر مسلمان کو خوشی ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی منایا ہے؟ اگر خود نہیں منایا ہے، کیا صحابہ کو حکم دیا ہے یا کسی صحابی نے منایا یا نہیں منایا ہے؟ ہمیں اس حوالے سے کوئی شریعت کے حوالے سے رہنمائی نہیں ملی۔ تو پھر اگر ہم ایسی چیز کو شریعت سمجھ کر کریں گے تو بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، پھر میرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم اللہ کی محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پس اگر تم منہ موڑو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کافروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ جو شریعت کامل اکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لائے، وہ ہم مسلمانوں کو اس کی اتباع کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو نیا چیز پیدا کرے جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے ان پر نماز اور وضو کے آثار ہوں گے، لیکن ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا اسے حابی، یہ میرے لوگ ہیں، میری امتی ہے، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں گھڑے تھی۔ تو دین میں اپنے طرف سے، دینی اعمال میں اپنے طرف سے زیادتی کرنا یہ بدعت ہے، اعمال کی قبیل سے ہو یا عقائد کی قبیل سے ہو، لیکن دنیاوی ضروریت کی ایجاد کے حوالے سے اس کو بدعت نہیں کیا، لیکن دین کے اندر کوئی زیادتی ہو اور اعمال میں یا عقائد میں، پھر وہ بدعت ہے۔ تو ہم اپنے طرف سے جس انداز سے خوشی منا رہے پھر اس کو شریعت سمجھ کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے متبع تھے، اس کے ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے تھے، بلکہ اس وقت عمل کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر اس کو مخاطب کر کے فرمایا انک حجر لا تضر ولا تنفع، نہ تم نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، تم ایک پتھر ہے۔ ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کا بوسہ لیا ہے، تو اس لیے میں آپ کا بوسہ لے رہا ہوں، ورنہ آپ ایک پتھر ہے۔ یہ حضرت عمر اس لیے فرما رہے تھے کہ لوگ اس وقت بت پرستی سے نکلے تھے، نہیں اس نے سوچا کہ کہیں ایسا ان کے عقیدے میں خلل نہ آئے، یہ سمجھیں گے کہ یہ پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس وقت اطاعت رسول کو سامنے لایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے تو ہم اس کی تابعداری کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کے عقیدے کا اور ان کے اعمال کا اصلاح ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن جائے، نہ کہ اپنے طرف سے کوئی اس کا پھر وہ تعظیم کرے۔ اطاعت رسول کی اس طرح لوگوں کو وہ تاکید کرتے تھے اور ان کے سامنے اس طرح بیان کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر کو پتہ چلا بیت رضوان کہ یبایعونک تحت الشجرۃ، جس درخت کے نیچے بیت رضوان ہوا تھا، لوگ برکت کی نیت سے اس کے نیچے جا کر بیچتے، تو حضرت نے اس کو پکڑوایا، یعنی لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے طبیب ان کے ارتڑے باہر پڑے تھے، طبیب نے دیکھا، ان کو کہا کہ اب آپ وصیت کریں، آپ جا رہے ہیں دنیا سے۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور ان کی عیادت کی، حضرت عمر کے ارتڑے باہر پڑے، مرض الوفات ہے، تو وہ شخص جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا یا اخی ارفع ثوبک یا ازارک، اپنے پاچے اوپر کر دو یا اپنے کپڑے کو اوپر کرو، انکا لثوبک واتقا لربک، تمہارا کپڑا بھی صاف ہوگا اور تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ یعنی اس وقت وہ سنت کو اس وقت بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے تو ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو صحابہ کرام اتنے چھوٹی سی چیز کو نہیں چھوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے اور پھر کہتے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کو اگر اس حوالے سے معلوم ہوتا کہ عید المیلاد منانا یا خوشی منانا، پھر وہ لوگ کیسے نہیں مناتے؟ تو میرے محترم دوستو، ہم اس کو نزاع اور جھگڑا نہیں بنا رہے، لیکن جو حقیقت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لایا ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کی تابعداری کرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے عمل سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ عید المیلاد ہے کہ ہم اس پر خوشی منائیں، لہٰذا یہ دین کے اندر اپنے طرف سے بدعت ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان کو اس پر رد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کے لیے ہم عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کو میں ان کے والد یا اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا جس کے خواہشات یعنی جو دین میں نے لایا ہے وہ اپنے خواہشات کو ترک کر اب میرے دین کے مطابق چلے۔ اب آپ بتائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اپنے محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جب اس کو ہل چلا رہے تھے اپنے کھیت میں، کسی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا ہے، رخصت ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اوپر کیا اور دعا مانگا، یا اللہ یہ آنکھیں آپ نے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی، یہ آنکھیں آپ نے دی تھی، یہ کان آپ نے دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، مجھے اتنا عشق و محبت ہے میں کسی کی باتیں سننے اور کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو آپ میرے آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی شنوائی چھینی۔ اسی وقت آنکھیں نابینا ہو گئی اور کان بہرے ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات تو صحابہ کی عشق کا ملتا ہے، لیکن ہمیں کوئی کسی صحابی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے یہ نہیں ملتا کہ تم عید و میلاد مناؤ، جلوسیں نکالو، شریعت مطہرہ میں ہمیں یہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس پر اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کتنے عمل کریں۔ عمل کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، اصل چیز یہی ہے کہ ہم عمل کریں، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی مبارک تھی۔ تو میرے محترم دوستو، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے اعراض کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔